اصل دنیا جو ہے وہ الٹ گئی ہے بالکل، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو گیا ہے یہ بیٹھے بٹھائے میز کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، وہ بیچارے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو سمجھ نہیں آ رہی، رنگ جو ہے وہ فک ہو گئے ہیں، بلکہ پیلے ہو گئے ہیں اور ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہیں، زبان لڑکنا شروع ہو گئی ہے. یار یہ ہم نے تو کیا سوچا ہوا تھا، اسی تے انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے، انہوں بھن کے رکھ دیں گے. یہ تو کہانی کسی اور طرف چلی گئی، یہ میز پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ اس کے بعد مذاکرات کی جو فوٹیجز سامنے آئیں اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری اور علی ظفر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، یہ لوگ جب سامنے آ کے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہنستے چہرے، کھلکھلاتے چہرے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. تو یہ کس طرح عادت نہیں ہے نا، عادت نہیں ہے بیسیکلی، سیاسی طور پہ ایسی پرورش نہیں کی گئی ان سپورٹروں ووٹروں کی کہ ان کو سکھایا جائے کہ بھائی جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے چھوڑ کے رکھتا ہے. یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذہنیت ہے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں چور ڈاکو لٹیروں سے بات نہیں کروں گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. آنا پڑا نا. یہ جو ویژولز ہیں نا، یقین کیجئے، میں یہ جو اس وقت میرے یہ ویڈیو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ساتھ، اس کو نا ہر پی ٹی آئی فالوور کو نا میرا خیال میں بٹھا کے زبردستی ٹی وی کے اوپر دکھانے چاہیے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ اینڈ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. تم لوگوں کو دنیا جہان کی پٹیاں پڑھا کے نا کہ میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں تو میں اس سے ہاتھ نہ ملاؤں، الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے اینڈ میں جا کے. کرنا پڑتا ہے. آپ کو برے سے برا بھی کوئی شخص لگتا ہو نا، بہت برے لگتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. یہ وہی سارے لوگ ہیں جو اس وقت فواد چودھری صاحب کے سامنے اور ان سب کے سامنے جو بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگ دن رات گالیاں دیتے ہیں ان کو بیٹھ کے، دن رات گالیاں دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر بھی آپ کو جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ ایک نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، میں شکل نہیں دیکھوں گا، میں کیوں جاؤں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں، آپ میرے سارے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے بھائی کرنا پڑتا ہے آپ کو. بڑے بڑے ملکوں کی جن کی جنگیں ہوئی ہیں نا آپس میں، ان کو بھی میز کے اوپر جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. وہ ملک جو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بمباریاں کیا کرتے تھے، آج بیٹھ کے ٹریڈز کرتے ہیں، آج بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، ایگریمنٹس کرتے ہیں، بڑے بڑے پیکس کے اندر بڑے بڑے بلاکس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. سیاست کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اب آن دا ہول مطلب میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت اچھے ویژولز ہیں. تھوڑی سی مختلف خبریں جو ہیں رپورٹ کی ہیں. میں نے البتہ پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر یہ آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جولائی تک کی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور آج اس کو پھر بعد میں رپورٹ بھی کیا گیا ہے مختلف چینل. میں نے آپ کو یہ خبر پہلے بتا دی تھی. آپ کو چینلز جو ہیں وہ مختلف چینلز، جیو اور اے آر وائی نے تھوڑا سا ان کی ٹائم لائن کا آپس میں ڈفرینس ہے. جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی کے اندر اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائی کے اندر الیکشنز ہو سکیں. اے آر وائی نے یہ کہا ہے کہ جی جولائی میں اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں اور تاکہ اس کے بعد اگست یا ستمبر کے اندر الیکشنز ہو سکیں. میری اطلاع ویسے جو ہے وہ جیو کے زیادہ قریب ہے. میری اطلاع کے مطابق بھی وہ مئی کے اندر جو ہیں وہ اسمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں تاکہ جولائی کے اندر الیکشنز ہو سکیں. لیکن وہ اس میں صرف پرابلم ایریا یہی آتا ہے کہ اگر آپ مئی کے اندر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو بجٹ کون دے گا؟ نگراں حکومت بجٹ نہیں دے سکتی. اچھا، دوسری سائڈ پہ جو میں نے اس سلسلے میں جب پتہ کروایا کہ جناب یہ بتائیے کہ حکومتی پوزیشن کیا ہے. چلیں یہ تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب یہ یا پی ٹی آئی کی اپنی ہے نا جو پوزیشنز ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. حکومتی سائڈ کیا ہے؟ حکومتی سائڈ سے جو خبریں آئیں آپ نوٹ کیجئے گا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی. وہاں پہ وہ ڈیفائنس پوزیشن کے اندر کھڑے ہوئے کہ جناب کسی صورت یہ نہیں ہوگا. اچھا، میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی ایک پلان بھی تیار کیا ہوا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو یہ بھی جیو نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ جی اس میں استعفے واپس لینے کے اوپر جو ہے پھر مشاورت کی جائے کہ اچھا جی اسمبلیوں میں ہمیں واپس جانے دیں اور نئی قانون سازی جو ہے وہ کرنے دی جائے. ون ٹائم جس طرح کہتے ہیں نا ایک ریلیف دے دی جائے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم اسمبلیوں کو اس قومی اسمبلی کی جو تحلیل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ہوں، اور الیکشنز جو ہیں وہ باقی بھی 2 صوبوں کے الیکشنز کے پی اور پنجاب کے الیکشنز جو ہیں وہ دیگر اسمبلیوں کے الیکشنز کے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. سو ابھی راؤنڈ 1 ہوا ہے، اچھے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ راؤنڈ 1 شروع ہوا ہے، اچھی بات ہے. ویژولز دے ور ویری گڈ. اچھا، اس ساری چیز کے دوران جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بعد میں ان مذاکرات کے بعد ایک بات کی میڈیا سے آ کے کہ جی ہمیں پورا عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے. میں 0% اس بات کے اوپر یقین کرتا ہوں، بالکل بھی یقین نہیں کرتا. وہ میں اور اس کے لیے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں.
تھوڑی سی مطلب اینڈ نو افینس ٹو دیز جینٹلمین، بوتھ دیز جینٹلمین جن کا میں نام لینے لگا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے یوں کر کے اٹھا کے نا سی ایم پنجاب کی ریس میں سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں خواہش مند تھے. کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بعد میں آئے. میرے خیال میں کل انہوں نے کل یا پرسوں وہ بیٹھے ہوئے تھے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں بھی سی ایم کی ریس کے اندر ہوں، لیکن چلیں ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے کہا. سو کتنا کو ان کا سٹیک ہے یا کتنا کو مینڈیٹ دیا ہوگا ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے، میں اس پہ قطعی طور پہ نہیں مانتا. کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ مجھے فی الحال زیادہ امید نہیں ہے، بٹ آبویسلی یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ ٹائم یہ چینج ہو سکتا ہے. یس، عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جو ہے سرنڈر کیا ہے، اپنی اسپیس کو سرنڈر کیا ہے، چند قدم پیچھے ہٹے ہیں اپنی ڈیفائنڈ پوزیشن سے، تو وچ از اے گڈ سائن، اچھی بات ہے. لیکن آبویسلی کارکنوں کے، کیونکہ کارکنوں کا اپنے سافٹ ویئر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو منظور ہی نہیں کر سکتے، اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. ان کے ہاتھ میں آپ نے اینٹیں پکڑائی ہوئی ہیں، ان کو تو ایک ہی کام آتا ہے نا، اسی اینٹ چک کے مار دینی ایسی، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا. سو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور خبر اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ ایک دم آج بیٹھے بٹھائے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، شہباز شریف صاحب نے. اس کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا تھا آج سے چند دن پہلے، غالباً 24 تاریخ کو، 24 اپریل کو رپورٹ کیا گیا تھا. اور سب سے پہلے میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا وقار ستی صاحب کو، جو جیو کے رپورٹر ہیں. انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی تھی کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. تو لیکن جیسی یہ خبر چلی تھی تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کر کے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے. اس کے بعد آج الٹیمیٹلی جو ہے وہ ووٹ حاصل کر لیا گیا، اعتماد کا ووٹ حاصل کیا گیا. پہلے ذرا میں اس خبر کے اوپر آ جاؤں، پھر ذرا جو بریک اپ ہے ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کتنے ووٹ پڑے ہیں. اچھا، خبر کا جہاں تک تعلق ہے، وقار ستی صاحب نے ایکچولی رپورٹ ٹھیک کیا تھا، رپورٹ غلط نہیں تھا. وہ اس لیے وہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے مسلم لیگ نون کے سورسز سے جو میں نے پتہ کیا، وہ یہ چیزیں کئی دن سے ڈسکس ہو رہی تھیں. اور جب سے اس اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ہے، جو کہ عید سے بھی پہلے کا شروع ہوا ہے، تو جتنے بھی ایم این ایز ہیں، پارٹی نے اپنے تمام ایم این ایز کو ایک کہہ دیا تھا کہ جناب آپ نے اپنی حاضری جو ہے وہ 100% لگانی ہے. پرابلم یہ آ رہی تھی، جس طرح کل کی اگر آپ اگزامپل لے لیں، آج کی نہیں میں کل کی اگزامپل دیتا ہوں، تو 3 یا 4 میں کنفرم نہیں ہوں، آئیدر از 3 اور از 4، یہ جو ایم این ایس تھے وہ بیمار تھے، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی غالباً 2 شامل ہیں اور دیگر بھی 2 کچھ جماعتوں سے شامل ہیں، وہ بیمار تھے. جبکہ ایک تو غالباً ایک جو ایم این اے ہے وہ تو ویل چیئر کے اوپر آج انہوں نے اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا. تو یہ پلان بالکل بنا ہوا تھا، یہ بالکل تھا، لیکن نمبر پورے نہیں ہو پا رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنی طرح نمبر پورے کر لیں، اگر نمبر پورے کر لیتے ہیں تو ہم اعتماد کے ووٹ کی طرف چلے جائیں گے. سو وقار ستی صاحب کی جو خبر تھی وہ بالکل ایکوریٹ تھی، وہ خبر غلط نہیں تھی. ایون دو مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج دوبارہ یہ کہا، حامد میر صاحب کو ٹویٹ کر کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس دن کی بات کی تھی کہ جی 24 تاریخ کو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. چلیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، میں یہ مارجن دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ صحیح تھی. وقار ستی صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ، ان کی خبر صحیح تھی. ووٹ آف کانفیڈنس واز بینگ ڈسکسڈ، یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں مسلم لیگ نون کے سورسز سے کہ ان کے کوارٹرز کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا. پرابلم صرف ان کے پاس یہ تھی، ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے. اور آج جب نمبر پورے ہو گئے تو 180 کا ہنسا جو ہے وہ عبور جیسی وہ کمپلیٹ ہوا. ویسے 181 کی اسٹرینتھ ہے، یہ جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ان کی اسٹرینتھ 181 کی ہے، لیکن چونکہ ایک ووٹ جو اسپیکر کا ووٹ ہے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو اس لیے 180 ووٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پڑے. اچھا، اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ جب عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، تو اس وقت ان کو 178 ووٹ پڑے تھے. تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو 2 ووٹ زیادہ پڑ گئے ہیں، 180 ووٹ ان کو پڑ گئے ہیں. اس میں کاف لیگ کا البتہ ووٹ جو ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سپلٹ ہوا ہے. کاف لیگ کے 3 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کو پڑے ہیں اور 2 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں جو کہ ووٹ نہیں ڈلے. اس میں سے مونس سلائی جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں ہے ہی نہیں، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ آبویسلی نہیں ڈلا، تو وہ اپوزیشن میں کنسیڈر ہوگا. جماعت اسلامی نے بھی جو ہے ایم ایم اے کا جو ووٹ ہے 1 ووٹ وہ بھی نہیں ڈلا، جی ڈی اے کا ووٹ نہیں ڈلا.